الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین او کما قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين لقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآل محمد وكمال محمد وجمال محمد ونوال محمد وأعياد محمد وحسنين محمد وشفتين محمد وبدر حنين محمد وحسنين محمد اللهم صل على سيدنا مولانا ومحمدنا وكريم أكرمنا وجميل أجملنا وحسين أحسننا وشريف أشرفنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفينا وشفيع معشرنا وأولنا وآخرنا وزائرنا وباطننا ومرجانا وماوانا وملجانا ومحمدنا وسيدنا وسيدنا وآله وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته وعلماء أهل سنته وشهداء أهل محبته الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام علیکم بندہ خوش ہو کے درود پڑھتا ہے وہ بآواز بلند پڑھے سبحان اللہ اللہم صلی اللہ دنیا میں کئی قسم کے درود پڑھے جاتے ہیں سبحان اللہ ایک درود ابراہیمی ہے ایک عاشقوں والا درود ہے سبحان اللہ لیکن عرب کی سرزمین پر اگر لوگ آپس میں لڑ جائیں تو وہ لوگ ان کو چھڑوانے کے لیے کہتے ہیں صلو علی الحبیب ان کو جھگڑا ختم کرنے کے لیے صلی علی النبی صلو علی الحبیب اس طرح کے جملے کہتے ہیں کہ حضور پر درود عجیب قوم میں میرے معاشرے کی درود پہ ہی جھگڑ رہی ہے کہیں درود پہ جھگڑا ختم ہو رہا ہے کہیں جھگڑا ہی درود پر ہے کیا بات ہے اللہ اکبر اور درود جب تک آپ محبت سے نہیں پڑھیں گے میں تھوڑا سا سمجھا لیتا ہوں درود محبت سے پڑھنا کیوں چاہیے آپ نماز پڑھتے ہیں اللہ کرے پڑھتے ہیں چلیں آپ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں اب تو سارے سری ہلا دو نہ بولو لیکن نماز صرف یہاں ہے ادھر نماز نہیں آپ روزے رکھتے ہیں روزے صرف ادھر ہیں ادھر روزے نہیں حج صرف ادھر ہے ادھر حج زکوٰۃ صرف ادھر دی جاتی ہے ادھر زکوٰۃ نہیں کیونکہ ادھر دے اس لیے رہیں کہ وہاں کچھ مل جائے یہاں نماز بھی
درود بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی، سارا کچھ ادھر ہے، ادھر نہیں ہے. اور درود سبحان اللہ سبحان اللہ. درود ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے. ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے. سب آگے آ جائیں. آج ہی تو موقع ملا ہے آپ کو تقریر سنانے کا، سبحان اللہ. سبحان اللہ. ورنہ تو ہر دفعہ آپ آخر میں ملاقات کر کے کہتے تھے یار میں آج بھی رہ گیا. درود ادھر بھی اور ادھر بھی. ادھر بھی. جو صرف ادھر ہے، توجہ رکھیے گا، سبحان اللہ. جو صرف ادھر ہے اس کے لیے تو بندہ صبح سے لے کے شام تک تبلیغ کر رہا ہے، او یار نماز پڑھ نماز پڑھ نماز پڑھ. جو صرف ادھر پڑھی جائے گی اس کے لیے تبلیغ کرتا ہے، جو ادھر بھی پڑھا جائے گا ادھر بھی پڑھا جائے گا وہ پوچھتا ہے جائز ہے یا ناجائز ہے. سمجھ آئیے؟ سبحان اللہ. جو ادھر بھی ہے ادھر بھی ادھر بھی ہے وہ پوچھتا ہے پڑھنا چاہیے یا نہیں. اچھا جنت میں ایک بازار لگے گا، سبحان اللہ. کیا لگے گا؟ اس بازار میں نا اور تو کچھ نہیں ہوگا کیونکہ وہاں سارا کچھ ہی اللہ کا انعام ہے، لیکن نبیوں کی صورتیں بنی ہوئی ہوں گی. انہیں بازار میں رکھا جائے گا، فرشتے بیچنے والے ہوں گے. دنیا کی مخلوق خدا جنت کے اندر جو جو جنتی ہوں گے وہ بازار میں جا کے صورتیں دیکھیں گے. جب حضرت یوسف علیہ السلام کی تصویر سامنے آئے گی نا، ہائے ہائے. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. کس کی؟ یوسف. اللہ کے نبی کا نام محبت سے لے لو. سبحان اللہ. حضرت یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام کی تصویر جب سامنے آئے گی نا تو بندہ جا کے فرشتوں سے پوچھے گا اس کی قیمت کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے؟ قیمت کیا ہے. فرشتہ پوچھے گا یا قیمت دے کیا سکتا ہے؟ نہ روپیہ، نہ پیسہ، نہ درہم، نہ دینار. کون سی کرنسی ہے تیرے پاس جو یہاں ہمیں دے گا؟ لیکن تو اسے خریدنا بھی چاہتا ہے. اچھا فرشتہ اس سے بڑھ کے ایک بات کہے گا، اس سے خریدنے کے بجائے اگر تیری صورت ہی ایسی ہو جائے. سبحان اللہ. اگر تیری صورت ایسی ہو جائے وہ کہے گا میں اس کا طلبگار ہوں، اور اگر میں ہی ایسا بن جاؤں تو پھر کیا بات ہے. تو پھر فرشتہ کہے گا 5 مرتبہ محمد اور آل محمد پر درود پڑھ، آئینہ دیکھ لے تیری صورت. اچھا کام وہی بندہ کرتا ہے جس کی عادت ہو. سبحان اللہ. بے شک بے شک. کام بندہ وہی کرتا ہے جس کی عادت ہو. اب تک نہیں پڑھا جاتا تھا، آج عادت بنانے کے لیے پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. بھائی ابھی جو نہ پڑھے اس سے بڑا غلط کوئی نہیں ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک یا صحابی یا محبوب یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تیری نظروں کی عنایت ہے زندگی، آقا کا تقویٰ ملو تو قیامت. تیری نسبت نے سنوارا ہے میرا انداز حیات، اگر تیرا نہ ہوتا تو سکے دنیا. سبحان اللہ. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، میرے آقا آپ نے خرید کے انمول کی. محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا. سبحان اللہ. جاوید بھائی نے کہا یہ سال و ثواب کی بھی محفل ہے. مرنے والا قبر سے سوال کر رہا ہے، شبنم سے آپ کا قطرہ لایا کیوں، میرے پیاسے وجود کو پانی پلایا کیوں. شبنم سے آپ کا قطرہ لایا کیوں، میرے پیاسے وجود کو پانی پلایا کیوں. دفن ہی کرنا تھا مجھے مٹی میں تو پھر تم نے مجھے نہلایا کیوں. شبنم سے آپ کا قطرہ لایا کیوں، میرے پیاسے وجود کو پانی پلایا کیوں.
تم نے دفن ہی کرنا تھا مجھے مٹی میں، تو پھر تم نے مجھے لایا کیوں؟ چراغے گورڑا پیر نصیر الدین نصیر کہنے لگے نظر بعالم پاکیزگی، نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، اس لیے مسافران لحد نہا کے چلے۔ نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، اس لیے مسافران لحد نہا کے چلے۔ اور زمانے میں کسی کا کیا ہوگا رسول ایسا اے نصیر جو بخشوانے پہ آئے ساری امت۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء سنت۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ رب العزت کی پاکیزہ بارگاہ میں حمد و واہ ثنا، واہ واہ، حضور نبی رحمت تاجدار ختم نبوت، ہم کو سارے دو جہاں حبیب کے ذریعہ احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں سلام عقیدت پیش کرنے کے بعد آج کے میزبان محفل صدر مجلس جناب محترم المقام ڈاکٹر محمد اقبال شیخ صاحب، اس بزم کی زینت اہل سنت کی ارد العزیز شخصیت جناب محمد اکرم قریشی اختر قادری صاحب، داربان سیدنا سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی کے نقیب بھائی جناب محمد جاوید فریدی صاحب، محترم جناب وسیع اللہ اختر القادری صاحب، اور جتنے بھی یہاں میرے احباب بیٹھے ہیں جن کے ناموں سے میں واقف نہیں لیکن جن کے لیے آئے ہیں وہ ضرور۔ سبحان اللہ۔ سرور انبیاء کے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ اس غوثیہ حال میں زندگی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 22ویں محفل انعقاد پذیر ہے۔ آج الحمدللہ یہ سجی ہوئی ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور میری خوش قسمتی کہ آج مجھے اس مسند پر جلوہ گر ہونے کا موقع ملا جس مسند پر میرے اکابرین جلوہ گر ہوئے۔ اللہ رب العزت مجھے ان کے قدموں کی خاک نصیب فرمائے۔ یقیناً آج ہم غوثیہ حال میں بیٹھے ہیں، میرا یہ یقین ہے کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ ہم غوث کے دربار میں ہیں۔ کیونکہ دربار انہی کو ملتا ہے جن کے کوئی حال ہوتے ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے حال لوگوں کو کیا پتا دربار والے کیا جو کسی حال میں ہوں، ہائے ہائے، واہ واہ، جو کسی حال میں ہوں اور پھر حال والوں کو پہچان لیں، بس انہی پر کرم بھی ہوتا ہے اور انہی کو بلایا بھی جاتا ہے۔ ہر سال الحمدللہ ہمارے شہر حیدرآباد سے قافلہ بغداد روانہ ہوتا ہے، اور اس سال بھی الحمدللہ ہمارے ساتھی جا چکے ہیں۔ آج اس محفل میں اللہ کے حضور جھولی پھیلا کے دعا مانگیں کہ اگلے سال ہم بھی ان خوش نصیب آمین۔ جس آیت کریمہ کو پڑھا اسے آپ نے ساری زندگی سنا ہے، لیکن جن ساتھیوں کے ساتھ آج تک محفلوں میں حاضری کا موقع ملا ہے یہ جانتے ہیں کہ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ رسمی تقریروں سے تھوڑا سا باہر آ جائیں اور کوئی ایسی گفتگو بھی کر لیں۔ اگر 222ویں سال کی محفل سجی ہوئی ہے تو مطلب یہ تو نہیں ہے کہ 222ویں مرتبہ تقریر وہی سنائی جائے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ کوشش کروں گا کہ 2-4 باتیں وہ سنا جاؤں جو آپ آئے ہیں تو آپ کو سننے کا ذوق آ جائے، اور اللہ ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔
اچھا ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، لیکن آج تک جب بھی ڈاکٹر صاحب کا نام سنتے تھے تو نسبت میں اپنے گمان میں قادری سمجھتا تھا، لیکن یہاں آ کر میں نے نقش بند کی نسبت دیکھی ہے تو میں آغاز بھی شہنشاہ نقش بند سے کروں۔ بھائی نسبت ساری کمال کی ہوتی ہے، لیکن بندہ جس نسبت سے جڑا ہوتا ہے اس پہ بڑا ناز ہوتا ہے۔ بھائی دریائے سندھ ہو، دریائے چناب ہو، دریائے راوی ہو، یہ جاتے کدھر ہیں؟ سمندر میں۔ سلسلہ نقش بند کا ہو، چشتیوں کا ہو، سہر وردیوں کا ہو یا قادریوں کا ہو، یہ جاتے چاروں دربار مصطفیٰ، منزل سب کی مدینہ ہے، منزل ہر کسی کی مدینے والے کی خیرات ہے۔ غار ثور کا نام آپ نے سنا ہوگا، جس نے سنا وہ کہے سبحان اللہ۔ غار ثور میں یہ سارا زمانہ جانتا ہے کہ سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق غار میں گئے، غار کی صفائی کی۔ اچھا جنہوں نے دیکھا ہے وہ انہوں نے یہ منظر بھی دیکھا ہوگا کہ وہ اس کمرے جتنا بڑا غار نہیں ہے، وہ اتنا ہے کہ بامشکل وہاں 2 سے 3 بندے بھی نہیں بیٹھ سکتے۔ اس پورے غار کو صاف کرنے کے بعد حضور جانے جانا کو سیدنا ابوبکر صدیق غار کے اندر لے کر آئے۔ اچھا آج نا سب سے زیادہ کام خراب ہمارے نعت خانوں نے کیا ہوا ہے، مائک اٹھا کے بولیں گے کوئی پیر وکھا علی ورگا۔ میں نے کہا چل اسٹیج پہ دکھاؤں یا کہیں مدرسے میں کتابیں کھول کے دکھاؤں؟ میں نے کہا علی جیسا نہیں، علی سے بڑا پیر دکھاؤں گا۔ اچھا پھر جیسے سنانے والے ویسے سننے والے۔ ادھر اس نے کہنا کوئی پیر وکھا علی ورگا، اس نے جیبوں میں ہاتھ ڈال لینا ہے۔ اور اللہ کے بندے دیکھ تو صحیح وہ کس کے مسلک کی ترجمانی کر رہا ہے۔ کیا تو یہ سمجھتا ہے علی سے بڑا پیر کوئی نہیں ہے؟ تو پھر کبھی مرید پیر کے آگے نہیں کھڑا ہوتا، مرید پیر کے آگے نہیں کھڑا ہوتا۔ جا مسجد نبوی کا منظر دیکھ، ابو بکر آگے کھڑا ہے یا علی آگے کھڑا ہے؟ علی سے بڑا پیر دیکھنا ہے تو چل غار ثور میں دکھاؤں، تو پھر گود اس پیر کی ہے، چہرہ میرے لجپال کا ہے۔ ہم کسی کے رتبے نہیں تولتے، لیکن اپنے عقیدے پہ کسی کو ڈاکے مارنے کی اجازت بھی نہیں دیتے۔ ہم نے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق اگر کسی کو مانا ہے تو وہ سیدنا ابوبکر صدیق۔ غار ثور میں حضور جانے جانا ابوبکر صدیق کے بعد تشریف لائے، پورا غار سیدنا ابوبکر صدیق نے صاف کیا۔ کچھ وقت گزرا نا، وہاں 3 دن کا قیام ہے۔ کچھ وقت گزرا، سیدنا ابوبکر صدیق نے عرض کی سونے مجھے پیاس لگی ہے۔ کیا ہوا ہے؟ پیاس لگی ہے۔ حضور نے فرمایا ابوبکر اٹھ، غار کے کونے پہ جا، پتھر ہٹا، نیچے پانی پڑا اٹھا۔ آپ گھر جا کے کہتے سبحان اللہ۔ محفل میں تو آپ صرف بیٹھنے آئے ہیں، آپ بولنے تو نہیں آئے۔ جا ابوبکر پتھر اٹھا، نیچے پیالہ پڑا ہے، اٹھا کے پی لے۔ غار صاف کس نے کیا؟ بھائی جس نے صاف کیا تھا اسے نہیں پتا تھا یہ پتھر کوئی نہیں ہے، لیکن بس وہ صحابی تھا۔ وہ کون تھا؟ صحابی تھا۔ یہ وہ صحابی تھا جو نبی کے سانسوں کی خوشبو بھی سونگھ لیتا۔ یہ وہ صحابی تھا، ساری دنیا نماز میں آنکھیں ادھر کر کے نماز پڑھتی ہے، یہ آنکھیں چہرے مصطفیٰ پہ رکھ کے نماز پڑھتا تھا۔ یہ نبی کا وہ صحابی ہے۔ اے صحابہ ایسے ہتھیلیاں بجاتے ہیں، ابوبکر مصلی چھوڑ دیتے ہیں کہ جان لیتے ہیں کہ حضور جانے جانا تشریف لے آئے ہیں۔ یہ نبی کا وہ صحابی ہے، حضور
अच्छा सजा। अनस बिन मालिक पीछे खड़े हैं, खिड़की से जब पर्दा हटाना अनस बिन मालिक का चेहरा हुजूर जाना के चेहरा फिर गया। बाद में अबू बकर सिद्दीक सवाल करते हैं, अनस तुम नमाज में क्या कर रहे थे? कहा अबू बकर तुम कुरान पढ़ रहे थे, हम साहिब कुरान पढ़ रहे थे। तुम कुरान पढ़ रहे थे, हम तफसीर कुरान पढ़ रहे थे। ये मेरे नबी का वो साथ। जाओ पत्थर हटाओ, नीचे पानी है। अब बकर सिद्दीक ने एक लम्हे के लिए भी तवक्कुफ करके ये नहीं अर्ज की, सोने गार मैंने साफ किया, गार मैंने साफ किया है सोने, वहाँ कोई पत्थर नहीं है। मैं आप किस पत्थर की बात करें? अबू बकर सिद्दीक उठ के चल दिए, गए गार के दहाने पे पहुंचे, पत्थर उठाया, नीचे से प्याला निकाला, हुजूर की बारगाह में आ गए। भाई जो हुजूर के बगैर पी ले वो तो अबू बकर ही है, जो हुजूर के बगैर पी ले वो अबू बकर है ही नहीं ना। क्योंकि तुमने अभी देखा ही कहाँ याराना क्या होता है। दुनिया में जहाँ मोहब्बत की दास्तान शुरू होती है ना, वहाँ सबसे पहला नाम अबू बकर सिद्दीक का। पहले तकवा के सरदार, पहले तकवा। अभी तो मैं तो बात और आगे ले जाऊंगा, तकवे तो हम गौसे आजम की बारगाह में देखेंगे ना तकवा क्या होता है। क्योंकि गौसे आजम मजहर जमाल मुस्तफा है। जितने जलवे रब ने अपने महबूब को दिए, उन जलवों में से हर जलवे में से एक एक खैरात गौसे आजम को दी है। मैंने कहा ये तो अशरफ थानवी ने भी मान लिया है, गौसे आजम को धोबी बख्शा गया। हम भी अभी तक वही सुनाए। हम आज तुझे बताएंगे मजहर जमाल मुस्तफा को गौसे आजम कहते हैं। आप तवज्जो इधर रखें, ये तो जिसकी किस्मत में उसने आना तो है ना। आप तवज्जो इधर रखें। ये वो सहाबी रसूल है, दुनिया देख के तस्दीक कर रही है, जो बिन देखे तस्दीक कर दे उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। अबू जहल जाके कहता है ना, अबू बकर ये बता, कोई ये कहे रात के इतने पैर में आया था, इतने पैर में वहां गया, मस्जिद अक्सा गया, क्या तू मान लेगा? अबू बकर सिद्दीक ने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता। कहा जिस मोहम्मद का तूने कलमा पढ़ा है ना, वो मोहम्मद कहता है मैंने ये काम किया। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं बस अबू जाल, उसने इतना ही कहा है। कहा तू तो कह रहा था ये कोई नहीं कर सकता, कहा तू मोहम्मद की बात करता है, अगर मोहम्मद ने ये कहा है और तू पूछता है अबू बकर मानेगा या नहीं मानेगा? और सुन अबू जहल, अगर मेरा नबी ये फरमा देता ना खुदा मोहम्मद के घर आया था, मैं इसे भी मान लेता। अगर ये खुदा, अगर मोहम्मद ये फरमा देते ना खुदा मेरे घर आया था, अबू बकर तो वो भी मान लेता। वहां जाने की बातें कर रहा है। अबू बकर सिद्दीक ने प्याला उठाया, हुजूर जाना के सामने जलवागर हो गए, ऐसे लबों से लगा के जब पीने लगे ना हुजूर की इजाजत से, तो लबों से लगा के अर्ज की सोने ये पानी तो बहुत मीठा है, ये पानी तो बहुत ठंडा है। हुजूर ने फरमाया अबू बकर और पी। जब पेट भर के सईदना अबू बकर सिद्दीक ने पी लिया ना, तो हुजूर फरमाते हैं अबू बकर तुझे पता है ये पानी कहाँ से आया? पता है ये पानी कहाँ से आया? कहा सोने मैं जान के क्या करूंगा, फिर प्यास लगेगी आपसे मांगूंगा, मैंने पूछ के क्या करना है, ये कहाँ से आया? फरमाया अच्छा बंदा नवाज आप बताना चाहते हैं, करम फरमा दीजिए, बता दीजिए ये कहाँ से आया। हुजूर जाना ने फरमाया आदम के पैदा होने से 12,000 साल पहले अबू बकर तेरे रब ने। वो कहता है अबू बकर ही मोहम्मद का नहीं है। मैंने कहा रब कह रहा है अबू बकर मैं तेरा हूँ। यही फलसफा इकबाल पढ़ा गया, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। अब तेरे रब ने तेरे लिए आदम के पैदा होने से 12,000 साल पहले
इसे भर के रखा था और भरा भी कौसर से था। सुभान अल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक के चेहरे पे ना थोड़ी सी परेशानी आ गई। अर्ज किया सोनिया ये कौसर वो है ना जो मरने के बाद हिसाब किताब होगा, वरना जन्नत में जाएगा, फिर जाके आपके हाथों से कौसर मिलेगा। हुजूर ने फरमाया अबू बकर ये वही कौसर है। अच्छा सोनिया अगर ये वही कौसर है तो फिर अब ये अबू बकर मरा तो नहीं है? सुभान अल्लाह। नहीं, मैंने कहा ना आप घर जाके कह बकर मरा तो नहीं है, मैं अपने पीर की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा हर किसी को अपनी निस्बत पे फख्र होता है, मैं निस्बत का नक्शबंदी हूँ, मैं अपने पीर पे फख्र न करूँ। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और फिर उन्हें पीर भी तो दिखाना है ना जो अली से बड़ा हो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब एक यहाँ छोटी सी एक मिसाल अर्ज करता हूँ। आप अपने बच्चे का हाथ पकड़ के उसे जुमरात वाले दिन ले गए हुजूर सैयदना सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार में। अच्छा ले भी जाया करो, सही। सुभान सुभान अल्लाह। क्या किया करो, ले ले भी जाया करो। तुम्हारे मरने के बाद कब्र पे फातिहा पढ़ने तो आ जाएगी, अल्लाह वालों के दर नहीं दिखाएगा, उसे बताएगा नहीं ये मेरा अकीदा है, तो उसने बाद में तेरी कब्र पे भाई सिर्फ तालीम से औलाद नहीं संभरती, कोई तरबियत भी किया कर, और तरबियत कभी कभी साथ ले जाकर भी की जाती है। आप अपनी औलाद को पकड़ के ले गए, चढ़ाई से पहले मिठाई की दुकान थी, आपने मिठाई ली, बेटा पूछता है अबू ये किसके लिए? आप कहते हैं बेटा ये अपनी ही है। बाप कहता है अबू थोड़ी सी मुझे दे दो मैं खा लूँ। अब यहाँ पे दो बातें हैं, या बाप खींच के मुंह पे थप्पड़ मार देगा घर जाके दूंगा, या वहाँ ही निकाल के दे दे, दोनों में अच्छा कौन सा है? जो नहीं वो थप्पड़ भी मार रहा है फिर भी अच्छा है। इसलिए ये गाड़ी लेके पीछे लिखते हैं ये मेरी माँ की दुआ है। खर्चा सारा तेरा होता है फिर भी माँ की दुआ है। सुभान अल्लाह। बाप ने सारी जिंदगी बद्दुआएं की हैं। बाप वो अच्छा है कि बेटा तेरे लिए तो लिए, मर्जी है यहाँ खा ले या घर जाके खा। हुजूर जाना ने फरमाया अबू बकर अल्लाह फरमाता है इन्ना अतैना कल कौसर, महबूब हमने कौसर तुझे दे दिया, अब हमारी मर्जी है अबू बकर तुझे यहाँ पिला देगा। अरे तकबीर, अरे रिसालत, या रसूल अल्लाह, अरे हैदरी, या अली। अब ये हमारी मर्जी है, हम तुझे यहाँ पिला दे या वहाँ जाके पिला दे। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार ये अल्लाह के दोस्त है। अल्लाह सुभान अल्लाह। ये अल्लाह के दोस्त। अल्लाह के दोस्त है, ना इन्हें कोई खौफ है और ना इन्हें कोई गम है। सुभान अल्लाह। बस इस बात को समझिएगा, आज की सारी गुफ्तगू का हासिल मिल जाएगा। खौफ इंसान को कोई काम करने से पहले होता है। सही। खौफ इंसान को काम करने से पहले होता है, गम इंसान को काम करने के बाद होता है। सही बात। अगर वो काम सही ना हो तो सारी जिंदगी गम रह जाता है। भाई अब तो खैर ये लॉकडाउन का चक्कर है, वरना आप यहाँ से फारिग होके चाय के होटल पे बैठते, फिर आप नंबर देते मौलवी को और मेरे हिस्से में कोई नंबर ना आते तो मुझे गम होता ना कि यार पहली दफा गौसी हाल में गया, किसी ने चाय के होटल पे बैठ के नंबर भी नहीं दिए। ये जो वक्त है ना, वक्त खौफ का और गम का ताल्लुक इससे है। खौफ और गम का ताल्लुक इससे है। आपने सारी जिंदगी अपने उस्तादों से, माँ बाप से, अपने अजीज व अकारिब से, अपने बुजुर्गों से एक जुमला सुना होगा, वक्त की कदर करो, हाथ से निकल गया फिर कुछ नहीं बचेगा। ये वक्त ही है जो इंसान को बर्बाद भी करता है, ये वक्त ही है जो इंसान को कामयाब भी करता है, ये वक्त है जो इंसान को सवार देता है, ये वक्त है जो इंसान को तबाह और बर्बाद कर देता है। अल्लाह फरमा रहा है कि ना इन्हें कोई जिंदगी में पहले गम है ना कोई बाद में गम है, और जिनका वक्त कुछ नहीं बिगाड़ सकता उनका तू क्या बिगाड़ सकता है। जिन अल्लाह वालों का वक्त कुछ ना बिगाड़ सका।
اللہ والوں کا وقت کچھ نہ بگاڑ سکا، تو اور میں مل کے اللہ والوں کا کیا بگاڑ سکا؟ اس لیے ان کی شان میں زبانیں کھولو اور نہ کہ ان کی بے ادبی میں کھولو۔ دنیا کے اندر 3 بچے ایسے آئے جو اپنے وجود پر، اپنے جسم پر ایک نشان لے کر پیدا ہوئے۔ ایک نام تو آپ نے سنا ہوگا میرے لجپال نبی کا، کندھے پہ کون سی مہر؟ مہر نبوت۔ ایک بچے کو امام غزالی کہتے ہیں، جس کے سینے پہ عصا کا نشان تھا۔ ایک بچے کو سید عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، جس کے کندھوں پہ قدموں کے نشان تھے۔ مہر نبوت کی تو بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر بندہ جانتا ہے۔ امام غزالی کے سینے پہ عصا کا نشان کیوں تھا؟ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لجپال نبی کو روک کے عرض کی، سونے محبوبہ آپ نے یہ فرمایا میری امت کے جو علماء ہیں وہ مصر بنی اسرائیل انبیاء، یعنی انبیاء کی بنی اسرائیل کے جو انبیاء ہیں ان کی مثل ہے، نبیوں کی شان کے برابر آپ کے امت کے علماء کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا پھر موسیٰ تو کیا چاہتا ہے؟ کہا سونے اس کا جواب چاہتا ہوں حضور جانے جانا اپنے امت کے علماء میں سے امام غزالی کو روح کو امام موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑا کر دیں۔ فرمایا بھائی یہ میری امت کا عالم ہے، اس سے پوچھ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھائی تیرا نام کیا ہے؟ آپ نے کہا میرا نام محمد، میرے والد کا نام محمد، میرے دادا کا نام محمد، 6 پشتوں میں نام صرف محمد تھا۔ سبحان اللہ۔ پھر آخر میں جا کے فرمایا غزالی۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، ویسے ہی جلال والا نبی تھا، فرشتے کو جو تھپڑ مار کے دانت منہ سے نکال دے وہ کتنے جلال والا ہوتا ہے۔ کہا میں نے صرف نام پوچھا ہے، تو نے اتنا پورا شجرہ نسب مجھے کیوں بتا دیا؟ امام غزالی نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی سونے موسیٰ رب نے بھی پوچھا تھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تیرے ہاتھ میں عصا تھا، تو کہتا کہ یہ عصا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بڑوں کی بارگاہ میں اتنا کلام نہیں کیا جاتا۔ امام غزالی نے عرض کی موسیٰ میں تو بڑے کی بارگاہ میں کر رہا ہوں، تو اس کی بارگاہ میں کھڑا تھا جو بڑوں سے بھی بہت بڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نے رب کی بارگاہ میں عرض کی نا موسیٰ کہ یہ عصا ہے، میں بکریاں بھی چراتا ہوں، بستر بھی بنا لیتا ہوں، جادوگروں کا مقابلہ بھی کرتا ہوں، سردی میں بھی کام آتا ہے، گرمی میں بھی کام آتا ہے، رات کے اندھیروں میں یہی روشنی بن جاتا ہے۔ رب نے تو پوچھا تھا صرف کیا ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا غزالی میں تو یہ چاہتا تھا رب سے کلام کر رہا ہوں، ایک شرف مل رہا ہے، جتنی بات طویل ہوگی شرف بڑھتا جائے گا۔ امام غزالی نے عرض کی سونے میں بھی تو اللہ کے نبی سے کلام کر رہا ہوں، میں بھی جتنا کلام طویل کروں گا میرا شرف بھی بڑھتا چلا جائے گا، اور جتنی بات طویل ہوگی شرف بڑھتا جائے گا۔ امام غزالی نے عرض کی سونے میں بھی تو اللہ کے نبی سے کلام کر رہا ہوں، میں بھی جتنا کلام طویل کروں گا میرا شرف بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا عصا سینے پہ رکھ کے کہا غزالی ادب ادب ادب۔ امام غزالی دنیا میں آیا سینے پہ نشان عصے کا۔ کیا بات، سبحان اللہ سبحان حضور غوث اعظم کے کندھوں پر قدموں کا نشان۔ سبحان اللہ۔ جب حضور جانے جانا معراج کی رات تشریف لے گئے، اللہ معراج کی رات تشریف لے۔ تشریف لے گئے، یہ آپ نے سارے علماء سے سنا ہے کہ جبریل رک گیا، پھر تھوڑا سا براق چلا وہ بھی رک گیا، پھر آگے علماء فرماتے ہیں حضور غوث اعظم کی روح آ گئی۔ حضور جانے جانا غوث اعظم کے کندھوں پر سوار ہو کر عرش الہی تک گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہاں تک؟ عرش الہی تک گئے۔ عرش الہی تک گئے۔ حضور غوث اعظم کے کندھوں پر جب ابراہیم خلیل اللہ کے پیر
पत्थर पे निशान छोड़ सकते हैं, हुजूर के निशान गौसे आजम के कदमों पर नहीं आ सकते। हुजूर जाने जाना ने फरमाया गौसे आजम, ए अब्दुल कादिर, मेरे कदम तेरी गर्दन पर, तेरे कदम वलियों की गर्दन पर। मेरा इमाम कौन था? जिस मिंबर बनी जिसकी गर्दने औलिया, जिनकी मिंबर बनी गर्दने औलिया है। सारे नबियों की गर्दने किसका मिंबर है? हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक वाक्य भी सुनाऊंगा क्योंकि वाक्य के बगैर सुनी की महफिल अधूरी है। सुभान अल्लाह। लेकिन चूंकि सालत सवाब की बात है, नौजवान कसीर तादाद में बैठे हैं, ये सालत सवाब का मसला ही आज हल कर लें। सुभान अल्लाह। क्योंकि मुझे डॉक्टर साहब का हुक्म था इस्लाह करनी है। अच्छा, इस्लाह अल्लाह वालों की बात हो तो फिर है ही इस्लाह। बेशक बेशक, अल्लाह वालों की बात हो तो है ही इस्लाह। पीरों के दर से आज तक दुनिया में इस्लाह ही हुई है। बेशक किसके? हीरो। अल्लाह की बारगाह में हम खड़े होकर कहते हैं नहीं या कनाबुदु व या कनस्तईन, सुभान अल्लाह। मतलब तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद मांगते हैं। अच्छा, अगर तेरी ही इबादत ना करते तो तू मदद नहीं करता। हिंदू अल्लाह की इबादत करता है नहीं, लेकिन अल्लाह देता है। हिंदू रोजे रखता है, अल्लाह मदद करता है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने ना आपकी जिंदगी का मामूल था, आप दस्तरखान पे बगैर मेहमान के नहीं बैठते थे। मेहमान दस्तरखान पे मौजूद हो, सबसे बड़ा फायदा ये अल्लाह की बारगाह में इसका हिसाब नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह की अल्लाह। बारगाह में उस खाने का हिसाब नहीं है जिसमें मेहमान शामिल होता है। दस्तरखान बेच जाए, दस्तरखान पे मेहमान हो, सुभान अल्लाह। वो जितना खाना खाओगे अल्लाह हिसाब उस मेहमान के सदके में नहीं लेगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस वक्त तक खाने के लिए नहीं बैठते जब तक कोई मेहमान नहीं आया। सुभान अल्लाह। एक दिन ना कोई मेहमान नहीं आया, पूरा दिन गुजर गया। आपने शाम में भूख ने मजबूर किया, आपने दस्तरखान बिछाया। अभी दस्तरखान बिछाया था, इतने में दरवाजा बंद गया। आप खुश हो गए, अल्लाह की रहमत आ गई, मेहमान आ गया। आप अंदर ले आए, दस्तरखान बिछाया, खाना लगाया। जैसे आप कहते हैं ना रसमन जी बिस्मिल्लाह कीजिए, यानी शुरू कीजिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी फरमा दिया भाई बिस्मिल्लाह पढ़ो, खाना शुरू करो। उसने कहा मैं नहीं पढ़ता बिस्मिल्लाह। तो क्यों नहीं पढ़ता? था मैं हिंदू हूँ, मैं मानता ही नहीं हूँ जब अल्लाह को, तो अल्लाह का नाम क्यों लूँ? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसे आगे से दस्तरखान भेज लिया, तू मेरे यार को नहीं मानता, मैं खाना नहीं खिलाता। और निकल गया, वो निकल गया। अब चूंकि खलीलुल्लाह है, खलील का माना होता है दोस्त। क्या माना होता है? दोस्त। अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम ये बता इस बंदे की उम्र कितनी थी? कहा मौला कोई 100 साल से बड़ी उम्र का लग रहा था। कहा आज तक ये भूखा रहता था? कहा नहीं मौला, खाता था तो जिंदा था। खाता था तो जिंदा था। कहा यार वो मुझे नहीं मानता, ये मुझे नहीं पता, लेकिन आज तक मैं उसे खिला रहा था। तू कैसा दोस्त है मेरा? एक दफा मेरा बंदा तेरे घर आया, तूने दस्तरखानी उठा लिया, मैं आज तक उसे खिला रहा था, तूने क्यों हाथ रोक दिया? जाओ उसे ढूंढ के लाओ, उसे खाना खिला। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जंगलों में खाना छोड़ के जंगलों में निकल गए। जब तलाश करते करते उसके पास पहुंचे, उससे कहा चल यार मेरे घर खाना खा। उसने कहा नहीं, तू फिर कहेगा अल्लाह का नाम ले, मैं नहीं लूंगा। कहा जिसका तू नहीं लेता उसने भेजा है ले। अच्छा मैं उसे मानता नहीं हूँ, वो फिर भी दे रहा है। हाँ हाँ, जिसे तू नहीं मानता वही दे रहा है। कहा यार जब वो बगैर माने दे रहा है, फिर क्यों ना उसे ही मान लूं जो दे रहा है। अच्छा मौत ना, लोग अब्दुल करीम घांगरा साहब, मरहूम मकबूल, आप दुनिया से विसाल हुए, चूंकि समाजी शख्सियत थे।
اور مسلک کی بھی خدمت کرتے تھے، تو جہاں بھی محفلیں سج رہی ہیں ان کی اصالت ثواب کی بات ہو رہی ہے، لیکن ظاہر ہے ان کے اہل خانہ بھی یہ سلسلہ کر رہے ہوں گے۔ اچھا یہ بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ نور احمد حنظلہ صاحب، یہ ان کی طرف سے بھی جو ہے وہ کل ایک جگہ بیٹھے تھے، وہاں بھی یہی ذکر ہوا کہ قاسم آباد میں کہیں ان کے اصالت ثواب کے لیے محفل چلی، تو یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اچھا دین کی خدمت کرو، دین کبھی بھی تم سے بے وفائی نہیں کرتا، دین کی خدمت کرو، دین بے وفائی نہیں کرتا۔ اچھا دین کی خدمت صرف یہ نہیں ہے آپ نے قرآن پڑھ لیا، نماز پڑھا دی، دین کی خدمت یہ نہیں ہے۔ دین کی خدمت دین کی مدد کر کے بھی کی جا سکتی ہے، دین کی مدد کر کے بھی دین کی خدمت کی جا سکتی ہے۔ اب عبد الکریم گھانگرہ صاحب مطلب بالکل کوئی مذہبی بندے تو نہیں تھے، لیکن جہاں بھی سرکار کے ذکر کی محفلیں سجتی تھی ان کی طرف سے اشتہاروں کا سلسلہ، دیگر جو بھی تعاون ہوتا وہ حضور کے عشق میں اپنا سارا کچھ قربان کرتے تھے۔ آج بندہ دنیا سے چلا گیا، اچھا بندہ وہی کمال کا ہے، آج تک ان سے ان کے صاحبزادے سے یہ کسی نے نہیں پوچھا ہوگا آپ کے والد صاحب یہاں کتنی جائیداد چھوڑ کے گئے، آپ کے والد صاحب کی فیکٹریاں کتنی تھی، آپ کے والد صاحب کا بینک بیلنس کتنا، یہ کسی نے بھی نہیں پوچھا ہوگا، لیکن ہر محفل میں انہوں نے یہ ضرور سنا ہوگا کہ لوگ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں یار آپ کے والد بہت اچھے انسان، انسان کی کمائی وہی ہے جو یادیں چھوڑ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت پیاری بات ہے، سبحان اللہ۔ اچھا پھر یہاں بھی بات سمجھ نہیں آتی، باب رضوی کو تو دیکھ لیا، سبحان اللہ، دین کی خدمت کرو، خدا کی قسم دین لاوارث نہیں چھوڑتا، دین لاوارث صحابہ نے کیا کسی نے ایک پاؤ کھجور ہی دی تھی نا، صحابہ نے کسی نے ابو بکر صدیق نے کیا تن کا کرتا بھی اتار کے لے آئے نا، حالانکہ کرتے کی قیمت کتنی ہوگی۔ عمر بن خطاب زیادہ مال لے کے آ رہے تھے لیکن وہ کچھ بچا کے آ رہے تھے، ابو بکر صدیق جو بھی تھا جھاڑو دے کے جھاڑو بھی باندھ کے لے آئے تھے، لیکن دین نے کیسی وفا کی کہ جو لباس ابو بکر نے پہنا تھا وہی جبریل امین نے پہنا تھا۔ حضور نے پوچھا جبریل تم نے یہ لباس کیوں پہنا ہے؟ آقا صرف میں نے پہنا ہے؟ آج جتنے بھی فرشتے ہیں یہ سب نے پہنا ہے، تم نے کیوں پہنا ہے؟ کہا روئے زمین پر آپ کے یار نے پہنا، رب نے فرمایا او فرشتوں آج میرے نبی کے میرے محبوب کے ابو بکر کو دیکھو، جو لباس ابو بکر نے پہنا ہے تم سارے بھی آج وہی لباس اب سوال پتہ ہے کیا ہے؟ یہ 10واں، یہ 20واں، یہ 30واں، یہ توجہ بیٹا توجہ ادھر رکھنا، میں بات سمجھانے جا رہا ہوں، اس کے بعد آپ کے ذوق میں ایک واقعہ سنا دوں گا تاکہ آپ کو بھی لگ جائے کہ 11ویں کی محفل ہوئی ہے، کیونکہ واقعے کے بغیر میلاد بھی ادھورا ہے، 11ویں بھی ادھوری ہے، واقعہ تو ہونا چاہیے نا۔ اچھا ہم نے سمجھ لیا یہ جو کرامت ہے نا یہ پوری ولی کی زندگی ہے، اور یہ تو اس کی زندگی کا ایک چھوٹا سا پہلو بھی نہیں ہے، یہ کرامت ہے، یہ ولیوں کی زندگی کا ایک چھوٹا سا پہلو بھی نہیں ہے۔ یہ 10واں، یہ 20واں، یہ 30واں، یہ 40واں، یہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا یہ کہیں بھی نہیں لکھا، سر لا دو بولنا یہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا یہ کہیں بھی نہیں لکھا، لکھا کہیں نہیں ہے۔ جب دیکھو ادھر مسجد میں اعلان ہو رہا ہے سوئم کی فاتحہ، ادھر بندہ دعوت دے رہا ہے کہ 10ویں کی نیاز سے آئیے گا، آج 20ویں کی نیاز سے آئیے گا، آج 40ویں کی، آج برسی ہے سالانہ، اور لکھا کہیں نہیں ہے، کرتے کیوں ہو؟ کہا یہ دکھاؤ تو پھر ہم بھی کریں گے۔ میں نے کہا یہ میں مولوی ہو کے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، ورنہ بندہ ہاتھ جوڑتا نہیں ہے، تھوڑی سی منت جبریل کی کر، وہ ہمیں قرآن ذرا اردو میں لا دے۔ کیا بات ہے، کس میں لا دے؟ اس نے کہا وہ کیوں، عربی کا پڑھنا نہیں آتا؟ میں نے کہا یار ہمیں تو پڑھنا آتا ہے لیکن شاید تجھے سمجھنا نہیں آتا، تجھے سمجھنا۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ میں نے کہا بھئی دیکھیے 10واں ہو، 20واں ہو، 30واں ہو، 40واں ہو یا سوئم ہو، یہ سارے لفظ اردو کے ہیں، بے وقوف اردو کے لفظ قرآن میں کہاں دکھاؤں میں تجھے؟
یہ کہاں دکھاؤں تجھے؟ قرآن میں کہا پھر جو کرتے ہو وہ کیا ہے؟ میں نے کہا وہ ہے احسان و ثواب۔ وہ کیا ہے؟ کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا یہ نیک کام کا بدلہ ہوتا ہے۔ ایصال کا معنی ہوتا ہے پہنچنا، ثواب کا معنی ہوتا ہے نیک کام کا بدلہ۔ میں نے کہا نہیں ملتا۔ قرآن پڑھا جاتا ہے محفل میں، نبی پاک صاحب الاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قرأ من القرآن حرفا فلہ عشر حسنات، جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اللہ اسے 10 نیکیاں دے دیتا ہے۔ اور میں نے کہا یہاں ایک حرف نہیں، پورے کے پورے قرآن پڑھے جاتے ہیں کہ قرآن کا ثواب نہیں ملتا۔ میں نے کہا اور ہوتا کیا ہے محفل میں؟ سرکار کی نعت پڑھی جاتی ہے۔ یہ نعت ہے کیا چیز؟ میں نے کہا اگر یہ نعت میں تجھے خدا کی زبان میں سناؤں تو اللہ فرما رہا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ میں تجھے اگر رب کی زبان میں قرآن سناؤں تو اللہ فرما رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم۔ اگر میں رب کی زبان میں تجھے قرآن سناؤں، نعت سناؤں تو اللہ فرما رہا ہے الرحمن علم القرآن۔ یہ نعت ہے، یہ حضور کی شان ہے۔ اگر میں تجھے امام بوصیری کی زبان میں سناؤں تو وہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اور اگر میں تجھے سعدی کی زبان میں سنا دوں نعت تو بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ وحسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اور اگر نعت سننا چاہتا ہے میں تجھے عبدالرحمن جامی کی زبان میں نعت سنا دوں تو جامی تڑپ کے کہتا ہے تنم فرسودہ جا پارا سے ہجرہ یا رسول اللہ، دلم پائی مردہ آوارا سے سیاں یا رسول اللہ۔ اور میں نے کہا چل اگر میں تجھے عاشقوں کے امام کی زبان میں نعت سنا دوں تو میرا امام یہ کہہ رہا ہے سرور کہوں کے مالک کو مولا کہوں کے باغ خلیل کا بھلے سے اگر اس کا بھی ثواب نہیں ملتا، اگر اس کا بھی ثواب نہیں ملتا تو فرشتے قبر میں جب آتے ہیں 3 سوال کرتے ہیں۔ کتنے؟ 3۔ پہلا سوال، اچھا یہ عجیب محبت ہے میرے آقا کی، دنیا میں پرچہ آؤٹ ہو جائے نا تو پرچہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ پرچہ بھی آؤٹ ہو گیا، تیاری کے لیے جواب بھی بتا دیے۔ 3 سوال ہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، اللہ کے بارے میں کتنے سوال ہوئے؟ بھائی دین کیا ہے؟ اگر نماز دین ہے تو نماز تو وہی ہے نا جو حضور نے پڑھی ہے۔ اگر روزہ دین ہے تو روزہ تو وہی ہے جو حضور نے رکھا ہے۔ تو قبر میں 1 سوال خدا کے بارے میں، 2 مصطفیٰ کے بارے میں، 1 خدا کے بارے میں، 2 سوال مصطفیٰ کے بارے میں۔ آپ کا ذوق اجازت دے میں چلوں پیر نصیر الدین نصیر کی بارگاہ میں۔ پیر نصیر الدین نصیر نے فرمایا نہیں عرش و فرش پر تیری عظمتوں کے چرچے، تے خاک لحد میں بھی آقا تیرا نام چل رہا ہے۔ قبر میں بھی 2 سوال حضور کے۔ میں نے کہا قبر میں بھی خدا کی 1 بات، مصطفیٰ کی 2 باتیں مان لے، اوپر بیٹھ کے زیادہ باتیں مصطفیٰ کی کر لے، کیونکہ قبر میں بھی زیادہ باتیں مصطفیٰ کی۔ تو کہنے لگا مولانا یہ تو باتیں ہو گئی ادھر ادھر کی، کوئی قرآن سے دلیل دو جو کام کرتے ہو۔ میں نے کہا چل بیٹا قرآن میں بھی دلیل موجود ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، مولا انہیں بخش دے جنہوں نے ہمیں پالا جب ہم چھوٹے سے۔ مولا انہیں بخش دے، کیا کر؟ انہیں بخش دے۔ میں نے کہا یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تو اپنے رب سے کہا کر کہ مولا انہیں بخش دے۔ اب سویم میں بھی ہم یہی دعا مانگتے ہیں کہ مولا حاجی عبدالکریم صاحب کو بخش دے۔ 10ویں کی نیاز میں بھی یہی دعا ہو رہی ہے۔
کوئی بھی اپنے کسی مرحوم کے لیے قرآن خوانی کروائے، تیجا کروائے، سوئم کروائے، جو کچھ بھی کروائے گا دعا یہی مانگے گا، مولا ہمارے مرحوم کو بخش۔ قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے۔ تو میں نے کہا مولانا مقصد ہے سال و ثواب، بے شک ہر محفل ہم اس لیے سجاتے ہیں کہ سال و ثواب ہو۔ آگے ایک چھوٹا سا جواب اور وہ یہ کہتا ہے نہیں، جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ بندے کے لیے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو انسان کر گیا۔ میں نے کہا قرآن ہدایت کا ذریعہ بتا رہا ہے، اپنے لیے کر لے، بعد میں کوئی ہاتھ اٹھانے والا بھی نہ ہو۔ لازمی تو نہیں ہے نا بعد میں کوئی تیرے لیے دعائیں مانگے گا، ہے جی؟ کوئی دنیا میں ہر کوئی باب رضوی کی طرح تو نہیں جاتا۔ جنہوں نے احمد رضا کو نہیں مانا انہوں نے خادم رضوی کو مان لیا۔ واہ 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 کیا بات ہے، جنہوں نے احمد رضا کو نہیں مانا وہ بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت لعنت ہے تیرے عقیدے پہ، آج تک تو فتوے نکال کے پرچے ختم کر دیا، آج ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے۔ جنہوں نے عبد القادر کو نہیں مانا، کیا بات ہے، جنہوں نے اب یہ بات ہو سکتا ہے پیچھے والوں کو بھی سمجھ آ جائے، جنہوں نے عبد القادر کو نہیں مانا انہوں نے تصویریں لگا کے ممتاز قادری کو مانا ہے۔ جنہوں نے عبد القادر جیلانی کو نہیں مانا انہوں نے ممتاز قادری کو ضرور مانا ہے۔ تو یارو بس یہ سال و ثواب ہے، کر لے اپنے لیے، بعد میں ہو سکتا ہے کوئی مانگنے والا نہ ہو، لیکن ہم یہ جو آج یہ جو محفل سجی ہے اس کا ثواب حاجی عبد الکریم مرحوم مغفور کی روح تک کیسے پہنچے گا؟ وہ کہتے ہیں جب تھیلی بند ہو گئی ہے، جو چیز بند ہو جائے اس میں کچھ نہیں جاتا۔ مولانا جب نہیں جاتا جنازہ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تھیلی اس وقت بند ہوئی تھی جب بندہ مر گیا تھا، کہا نہیں جنازے کا چلا جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ کہاں سے جاتا ہے؟ کہا یہ خدا بھیج دیتا ہے۔ اور میں نے کہا جدھر سے جنازے کا جاتا ہے وہاں سے 11ویں کا بھی جاتا ہے، 12ویں کا بھی جاتا ہے۔ اچھا جدت کا دور ہے جی۔ آج موبائل میں میسج لکھنا آپ کی ذمہ داری ہے، کسی دوسرے کے موبائل تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے نیٹ ورک کا کام ہے نا یہ سال و ثواب کرنا آپ کا کام ہے۔ پہنچانا کس کا کام ہے؟ میں نے کہا مولوی جی جس توحید کا سبق دنیا کو پڑھا رہا ہے وہ توحید بچا تو لے۔ وقت بہت گزر چکا ہے اور آپ بھی تھک گئے ہیں، آپ نہیں تھکے تو ہم تو تھک ہی گئے۔ ایک واقعہ سن لو حضور غوث اعظم کا۔ واقعے زیادہ آتے نہیں ہیں، دوستوں نے جو پہلے آتے رہتے ہیں انہوں نے سنا ہوگا، واقعے زیادہ یاد ہی نہیں ہوتے ہیں، بس مجبوری ہے۔ میلاد میں بھی 1-2 یاد کر لیے تھے وہی سنا رہے تھے، اب 11ویں میں بھی 1-2 یاد کر لیے ہیں، کوشش کر رہے ہیں وہی لوگوں کو سنا دیے جائے۔ ایک بندہ نا شہر بغداد ہر مہینے 11ویں کی نیاز لگاتا تھا، باقاعدہ طور پر 11ویں کی نیاز، پہلے بڑے اہتمام کے ساتھ لگتی تھی۔ بے شک ادھر 10ویں شب، ابھی 10واں دن ختم نہیں ہوتا تھا نا، گھروں میں عورتوں نے کھیر پکانا شروع کر دی تھی بڑے اہتمام کے ساتھ۔ وہ یہ ان کا یہ نظریہ ہوتا تھا جب اگر نظر ہی غوث اعظم کو کرنی ہے پھر بازار سے لے کے کیا کرنی ہے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جب نظر ہی غوث اعظم کو کرنی ہے بازار سے خرید کے کیا کرنی؟ کچھ محنت کر کے تو نظر کرے۔ اچھا وہ مٹی کے برتنوں کے اندر کھیر تقسیم کیا کرتے تھے، ان کو سمجھایا بہت کہ یہ اسٹیل کی پلیٹوں میں بھی نیاز ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا یہ تم پڑھ لکھ کے مفتی بن گئے۔ اچھا دیہات کی جو عورتیں ہوتی ہیں نا وہ آج بھی کہتی ہیں ٹھیک ہے جاؤ تم پڑھے لکھے اپنی جگہ پر ہو گئے، پر ہماری باتیں ابھی بھی وہی ہیں کیونکہ ان کے ایمان پکے ہیں، گھر اگر سے کچے ہیں تو کیا ہوگا؟ گھر کچے ہیں تو کیا ہوا، ایمان آج بھی پکے ہیں۔ انہیں لاکھ سمجھایا کہ بھائی یہ اسٹیل کی پلیٹ میں بھیج دیا کرو۔ ان کا آگے سے پتہ جواب کیا آتا ہے؟ غوث اعظم کے نام پہ دے کر پھر برتن واپس مانگے جو دے دیا غوث اعظم۔ ایک پلیٹ واپس مانگے غوث اعظم کے نام پہ دے کر، اس لیے ان میں دے دیتے ہیں، بس جو دے
دے دیا, اس کی مرضی ہے, وہ جو کچھ کرے. گیا جو غوث اعظم کے نام پہ, اب وہ ہمارا کیسا, وہ تو غوث اعظم کا ہو گیا. اس بندے کا بھی یہی معمول تھا, وہ ہر مہینے باقاعدہ طور پر 11ویں کی نیاز لگاتا. اس شہر بغداد کے اندر ایک قتل ہو گیا. اب وہ شہر کا ایک اصول تھا, مجرم پکڑا جاتا, بادشاہ کرسی پہ بیٹھتا, کرسی پہ بیٹھ کے بادشاہ اشارہ کرتا, ادھر سے جلاد کھڑا ہوتا, رسی کھینچ دیتا اور بندے کو پھانسی دے دی جاتی. اب وہ جب پہلے بندے کو, جو بندہ آیا نا قتل کر کے, اس کے گلے میں جب رسی ڈالی, بندہ بڑا کمزور سا تھا, اس کے گلے میں رسی آئی نہیں. بادشاہ نے کہا بھائی فیصلہ ہوا ہے تو پھانسی تو ہوگی, جاؤ جس کے گلے میں رسی آ جائے اسے پکڑ کے لے آنا. اب وہ بازار میں نکل گئے, بندے لوگوں کے سروں میں ڈال ڈال کے دیکھ رہے. قدرت خدا کی سامنے وہ بندہ آ گیا جو 11ویں کی نیاز دلاتا تھا. اس کے گلے میں رسی ڈالی, رسی اس کے گلے میں, اس نے کہا چل کدھر کا, بادشاہ کے پاس. کیوں, میرا بادشاہ سے کیا کام, میں غوث اعظم کا مانگتا ہوں, سبحان اللہ. میرا بادشاہ سے کیا کام. کہا تجھے پھانسی ہوگی. کہا کیوں ہوگی. کہا تیرے گلے میں فٹ آ گئی. کہا یہ کون سا جرم ہے. کہا بادشاہ سے چل کے پوچھ لے. بادشاہ نے پوچھا بھائی, ہاں بادشاہ کی بارگاہ میں, ہاں بھائی بادشاہ یہ مجھے پکڑ کے لائے. کہا پھانسی ہوگی. کہا کیوں لائے. کہا انہوں نے گلے میں رسی ڈالی, فٹ آ گئی. انہوں نے کہا بھائی تیرا جرم ہے, چل تو اب تجھے پھانسی ہوگی. بادشاہ نے کہا بھائی بات تو یہی ہے, اس لیے اگر یہ تجھے لے آئے ہیں, اب کام یہ تیرے ساتھ ہونا ہے. اور وہ مرتا کیا نہ کرتا, بادشاہ کے سامنے کوئی کیا بولے گا. بادشاہوں کے مزاج بھی بادشاہ ہوتے ہیں, بادشاہوں کے مزاج بھی بادشاہ ہوتے ہیں. اچھا میرا بھی اپنا مزاج ہے, میں جب تک دوران تقریر ایک چھوٹی سی بات سیاست کی نہ کروں مجھے بھی. اب دیکھو نا, یہ بادشاہوں والا مزاج ہے. بچوں کے اسکول بند کرا کے ملتان میں سیاسی جلسوں میں گھوم رہے ہیں. بادشاہوں کے مزاج بادشاہوں والے ہوتے ہیں. یہاں پہ دو بچے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے, کیوں, کرونا ہے. وہاں پہ ہزاروں افراد ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں, وہاں کوئی نہیں ہے. میں نے کہا اچھا چل, وہ بھی تیرا کمال نہیں ہے, وہ بھی بہاؤدین زکریا ملتانی وہاں سے بچ کے آ رہا ہے, یا شیر شاہ رکن عالم کی نگاہوں کا صدقہ. میں نے کہا یہ اس حامد علی خان کی نگاہوں کا صدقہ ہے جس کو آ کر وردی میں لوگوں نے کہا تھا یہاں ہم تو جلسہ سنی کانفرنس نہیں کرنے دیں گے. اس نے کہا دیوار سے ٹکر مارے گا, سر پھٹ جائے گا. یہاں سنی کانفرنس بھی ہوگی اور یا رسول اللہ کی صدائیں بھی گونجیں گی. یہ ان کی نگاہوں کا صدقہ ہے کہ پھر اگر تو بچ کے بھی آ رہا ہے. بہرحال اس نے کہا بادشاہ میں تیرے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتا, تو بادشاہ ہے. بادشاہ نے چہرے پہ کپڑا ڈالا, ہاتھ باندھ لیا. اب چہرے سے کپڑا اتار کے اور ہر کوئی پھانسی کے گھاٹ پہ چلا جائے, یہ صرف کمال ممتاز قادری کا, یہ کمال صرف میرے غازی کا ہے. دنیا میں یہ کمال ہر کسی کا نہیں ہو سکتا. اچھا وہ جب کپڑا چہرے پہ آ گیا, گلے میں رسی آ گئی, ہاتھ باندھ دیے گئے, بادشاہ کے دل میں بیٹھے بیٹھے خیال آ گیا. بادشاہ نے کہا یار ایک دفعہ کپڑا تو اتار لو, آخری خواہش پوچھ لوں, مارا بھی بے گناہ جا رہا ہے, خواہش تو پوچھ لوں. جیسے کپڑا اتارا نا چہرے سے تو بادشاہ پوچھتا ہے کوئی خواہش ہے. کہا بادشاہ ایک خواہش ہے, تیرے کمرے کی چھت پہ کھڑا ہونا چاہتا ہوں. تیرے کمرے کی چھت پہ کھڑا ہونا. بادشاہ نے کہا یہ بھی بڑی عجیب خواہش ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے, مرنے سے پہلے تیری خواہش ہے تو ٹھیک ہے, تو ویسے ہی بے گناہ مر رہا ہے, چلو یہ خواہش تو تیری پوری کر دے. چھت پہ کھڑا ہو کے نہ کہتا او بغداد والوں میری بات سنو, آئندہ کے بعد کوئی 11ویں کی نیاز مت دینا. 3 مرتبہ اس نے کیا آواز بلند کی, سارا بغداد اکٹھا ہو گیا. یہ پکڑ پکڑ کے کھلاتا تھا 11ویں کی نیازیں, جو نہیں کرتا اس کو یہ بٹھا کے سمجھاتا تھا 11ویں کی نیاز کیا کر. آج یہ بندہ چلا رہا ہے کہ نیاز نہیں کرنا, سارے جمع گئے. انہوں نے پوچھا وجہ, کہا میں 11ویں کی نیازیں لگاتا تھا, آج بے گناہ مارا جا رہا ہوں. جس کی نیازیں لگاتا تھا وہ کام آتا تو آج مجھے بچا نہیں لیتا آ کے. اب وہ نیچے اتر کے کہتا بادشاہ تو 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ مجھے پھانسی لگا. اس کے گلے میں پھر پھندا ڈالا, کپڑا چہرے پہ ڈالا, ہاتھ پیر باندھ دیے. ادھر سے بادشاہ نے اشارہ کیا, جلاد نے رسی, جب اشارہ کیا جلاد نے رسی کھینچی نا, رسی درمیان میں سے ٹوٹ گئی. رسی بادشاہ نے دوسری منگوا لی, پھر دوسری, پھر تیسری, پھر چوتھی, پھر 5ویں, پھر 6ٹھی, پھر
10 11 رسیاں آ گئی. جب 11ویں رسی ٹوٹی نا اس نے کہا بادشاہ ذرا کپڑا اتار چہرے سے. کپڑا اتارا نے کہا بادشاہ اب کون سی رسی منگوائے گا؟ کہا 12. کہا 12ویں نہیں 1200 منگوا لے, اب تو پھانسی نہیں دے سکتا. اس نے کہا اس سے پہلے مرنے کو تیار تھا, اب کہتا ہے پھانسی نہیں دے سکتا. اس نے کہا قادری ہوں, شکر ہے رب قدیر کا, میرے ہاتھوں میں دامن ہے پیرانے پیر. اس نے کہا اب میرا غوث مجھے بچانے آ گیا ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اب تو پھانسی. بادشاہ نے کہا کدھر ہے تیرا غوث, ہمیں بھی دکھا. اس نے کہا اوئے بادشاہوں کی کرسی پہ بیٹھ کے تو غوث اعظم نظر نہیں آتا, ادھر میری جگہ آ, کندھا گلے میں ڈال, میرا لباس پہن, پھر تجھے غوث اعظم نظر آئیں گے. اس نے کہا میں تیری کرسی پہ بیٹھوں, تو میری جگہ, تو میرا لباس پہن, میں تیرا لباس پہن, بندہ گلے میں ڈال, میں انگلی کا اشارہ کروں گا, یہ رسی کھینچے گا, پھر تجھے غوث اعظم نظر آئیں گے. اب وہ دیدار کا ایسا شوق چڑھا, بادشاہ تیار ہو گیا. وہ جو اس کے وزیر تھے نا, وہ ہاتھ جوڑنے لگے, کہا یہ تو اسے بدلہ لینا چاہتا ہے, اس کی باتوں میں نہ آ. اس نے کہا نہیں جی, میں نے غوث اعظم کو دیکھنا ہے, اب جان جاتی ہے تو چلی جائے, جان جاتی ہے چلی جائے, میں نے غوث اعظم کا دیدار کرنا ہے. اس نے نا اپنا بادشاہوں والا لباس اتار کے اس قادری فقیر کو دیا. کسے دیا؟ اور فقیر وہ نہیں ہوتا جس کی جیب میں کچھ نہ ہو, فقیر وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے نکل جائے رب کی تقدیر بن جائے. وہ حضرت خواجہ سلطان باہو کا نام سنا ہے, جس نے ہو کی ضرب لگائی, الف اللہ چمبے دی بوٹی من وچ مرشد لائی. وہ ایک عورت آ گئی, بابا جی تعویذ دو. اچھا سلطان باہو علیہ الرحمہ کی کوشش ہوتی تھی تعویذ کی طرف نہ جاؤں گا, بیٹی جا ہم دعا کر دیں گے اللہ تیرا کام کر دے گا. نہیں وہ نہیں, تعویذ کے بغیر نہیں جاؤں گی. آپ نے ایک پرچہ اٹھایا, اس پہ 4 لکیریں پھیر کے بند کر کے کہا اچھا لے جا تیرا کام ہو جائے گا. وہ نا تھوڑی سی پڑھی لکھی سمجھدار تھی, اس نے بھی کاغذ کھول لیا. اس نے کہا بابا یہ تو نریاں لکیراں, کہا پتر یہ لکیراں نہیں, یہ رب دیاں تقدیراں. کہا یہ لکیریں نہیں ہیں, یہ رب کی تقدیریں ہیں. یہ باہو نے تجھے لکیریں لگا کے دی ہیں, یہ رب کی تقدیریں تجھے کھینچ کے دے دی. سبحان اللہ. وہ بادشاہ کا لباس پہن کے, بادشاہ کا تاج پہن کے, بادشاہ کی کرسی پہ نا وہ ذرا ایسے کر کے بیٹھ گیا اور کہتا ہے واہ غوث اعظم تیری کیا بات ہے, ہم نے تو 11ویں دلائی تھی, تو نے بادشاہوں کی کرسی ہمیں ہم نے تو صرف 11ویں دلائی تھی, تو نے بادشاہوں کی کرسی. اور تم سے زیادہ کون سمجھتا ہے, وہ ساری زندگی ٹکرے مارتا رہا, کچھ نہ ملا. ایک مرتبہ اونچیاں لمیاں کھجوراں پتھر ساوے مائیا, اٹھ فریدا اٹھے کی وسنا, جتھے یار نظر نہ آوے مائیا. اس نے ایک مرتبہ فرید کی چوکٹ چومی, فرید نے بادشاہی نہیں دی. ان اللہ والوں کے در پہ صرف ایک مرتبہ صدق کے دل سے آ جا, یہ بادشاہیاں تیری قدموں میں ڈال دیں گے. اس نے وہ قادری فقیر کا لباس پہنا, گلے میں بندھا ہے, ادھر سے اس نے رسی اشارہ کیا, ادھر جلات نے رسی کھینچی, پھٹا سرک گیا, قریب تھا کہ نیچے جاتا اور مر جاتا. حضور غوث اعظم نے باہوں میں تھام لیا, کہا یہ تو ہمارا مرید تو اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کلمہ نہ پڑھ لے, ہمارے مرید کو قتل کرنے چلا تھا, آج صرف اس لیے بچایا ہے کہ تو نے لباس ہمارے مرید کا صرف اس لیے بچایا ہے کہ تو نے لباس ہمارے مرید کا پہنا ہے. آئندہ ہمارے مرید کی تو اسرائیل روح نہیں نکالتا, تیری مجال کیسے ہوگی. اللہ رب العزت میرا شکستہ الفاظوں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. میرا آنا, آپ سب کا یہاں آنا اللہ اپنی پاکیزہ بارگاہ میں قبول فرمائے. میں سو جاؤں گا مصطفیٰ کیسے, جبھی میری رسوں کے در تمہارا, یہی ہے جینے کا سہارا.